ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں ٹک ٹک پور میں ایک بہت ہی عجیب و غریب بندہ رہتا تھا جس کا نام تھا چاچا پکوڑا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نام کیوں رکھا گیا؟ تو سنیں، چاچا پکوڑا اتنے سالوں سے گاؤں میں پکوڑے بیچ رہا تھا کہ لوگوں نے اس کا اصلی نام ہی بھول دیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے اس کا اصل نام غلام شبیر تھا، لیکن چاچا کو یہ نام اتنا بور لگتا تھا کہ اس نے خود بھی قبول کر لیا کہ وہ اب صرف چاچا پکوڑا ہے۔ چاچا پکوڑے کا ایک خاص اصول تھا، پکوڑے گرم، زبان نرم اور باتوں میں مرچ مصالحہ۔ وہ جب بھی پکوڑے بناتا، ساتھ میں کوئی نہ کوئی عجیب سی کہانی سناتا۔ ایک دن اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ پورے گاؤں کی چھتیں ہل گئیں۔ اس نے کہا، میرے پکوڑے اتنے خاص ہیں کہ ایک بار ایک چوہے نے کھا لیے اور وہ چوہا راکٹ کی رفتار سے بھاگ کر مری پہنچ گیا۔ یہ سن کر گاؤں کے بچے ہنس ہنس کر لو پوٹ ہو گئے اور بوڑھے بھی دانت نکالنے لگے جن کے پاس بچے ہوئے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ گاؤں کا ایک چوہا واقعی بہت ہی شوقین مزاج تھا۔ اس کا نام تھا چیکو۔ چیکو چوہا عام چوہوں جیسا نہیں تھا، بلکہ وہ سمارٹ تھا، تھوڑا مغرور بھی اور فیشن کا شوقین بھی۔ اس نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا چشمہ بنوایا تھا جو وہ کبھی کبھار پارٹیوں میں پہنتا تھا۔ جی ہاں، چوہوں کی بھی پارٹیاں ہوتی ہیں، بس ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ چیکو کو چاچا پکوڑے کی بات بہت بری لگی۔ اس نے کہا، میں کون سا کوئی عام سا چوہا ہوں؟ میں مری نہیں بھاگتا، میں تو پنڈی میں شاپنگ کرنے جاتا ہوں۔ چیکو نے فیصلہ کیا کہ وہ خود چاچا پکوڑے کے پاس جا کر اس کا راز فاش کرے گا کہ یہ پکوڑے آخر میں کون سا ایندھن ڈالتا ہے جس سے چوہے مری پہنچ جاتے ہیں۔ چیکو نے رات کے وقت چاچا پکوڑے کے تھڑے پر چھاپا مارا، لیکن وہاں پہنچ کر اس نے جو منظر دیکھا، اسے اس کے چوہے والے کان کھڑے ہو گئے۔ چاچا پکوڑا واقعی اپنی دیگچی میں کچھ الٹے سیدھے مسالے ڈال رہا تھا۔ کچھ تو چمکتے تھے، کچھ سے دھواں نکل رہا تھا، اور ایک مصالحہ تو خود ہی دیگچی میں چھلانگ لگا رہا تھا۔ چیکو نے سوچا، یہ تو کوئی خلائی پکوڑے لگ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی چاچا نے ایک پکوڑا نکال کر میز پر رکھا، چیکو نہ رہ سکا۔ اس نے ایک چھلانگ ماری اور پکوڑے پر حملہ کر دیا، لیکن جیسے ہی پکوڑا اس کے منہ میں گیا، چیکو کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے، کانوں میں قوالیاں بجنے لگے اور دم میں ڈسکو لائٹ جلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، اس کی دم نے اسے گھما دیا اور وہ الفارتی پنکھے پر جا لگا۔ پنکھا چل رہا تھا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ چوہا پنکھے پر تھا، پنکھا چل رہا تھا اور چاچا پکوڑا قہقہے لگا رہا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا کہ پکوڑا کھا کے چوہا الفار جاتا ہے۔ اگلے دن گاؤں میں مشہور ہو گیا، چاچا پکوڑے نے چوہے کو پنکھا بنا دیا۔ سب لوگ اس دن چاچا کی دکان پر ایسے جمع ہوئے جیسے وہاں کوئی فلمی ہیرو آ گیا ہو۔ ایک بابا جی نے کہا، چاچا یہ کیا چکر ہے؟ چاچا ہنسا، بابا جی یہ ہے میری خاندانی ترکیب، پکوڑوں میں ایروڈائنامک مصالحہ ڈالنے کی۔ اب گاؤں کے سب لوگ چاچا کے پکوڑے کھانے آئے، لیکن ساتھ میں پنکھا بھی لے کر آتے تھے۔ کوئی کہتا، مجھے پکوڑا کھا کے الفانا ہے، کوئی کہتا، پنڈی جانا ہے، راکٹ نہیں پنکھا چاہیے۔ ادھر چیکو چوہا اب پورے گاؤں میں مشہور ہو چکا تھا۔ بچے اس کو فلائنگ چوہا کہتے، بڑے کہتے سائنس دان چوہا، اور چیکو خود کو چیف آف چوہا ایئر لائن کہنے لگا تھا۔ آخر میں یہ ہوا کہ چاچا پکوڑے اور چیکو نے مل کر ایک نیا بزنس شروع کیا، پکوڑے اینڈ پنکھا لمیٹڈ، جہاں ہر پکوڑے کے ساتھ ایک چھوٹا سا پنکھا بھی فری دیا جاتا تھا۔ ٹیگ لائن تھی، کھائے پکوڑا الفال آئیوا میں۔